جے گوئن ایک بے حس آدمی تھا۔ اس کی ذمہ داری صرف یہ تھی کہ وہ انہیں ایک مخصوص جگہ پہنچا دے۔ ان میں سے کون مرتا ہے کون جیتا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ولیم آرنلڈ کو فلیک رول کے الفاظ یاد تھے جو جے گوئن نے کہے تھے اور وہ جے گوئن سے نفرت کرنے لگا تھا۔ پھر جے گوئن نے کہا، ہماری منزل قریب آ رہی ہے، رات کے آخری پہر ہم اس جگہ پہنچ جائیں گے جہاں تک کے لیے کشتی کے سفر کا معاہدہ ہوا ہے، آپ لوگ اترنے کی تیاریاں کر لیجئے۔ کسی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن رات کو ولیم آرنلڈ نے نصیر بیگ سے کہا، کیا خیال ہے نصیر بیگ، کیا ہمیں واپسی کے سفر کے لیے اس کشتی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی؟ نصیر بیگ نہ سمجھنے والے انداز میں ولیم کو دیکھنے لگا، پھر بولا، میں سمجھا نہیں۔ ممکن ہے ہمارا سفر اسی راستے سے ہو۔ اگر ہم کشتی کو کسی ایسی محفوظ جگہ چھپا دیں جہاں ہمیں یہ واپسی کے سفر میں مل جائے تو یہ ایک دانشمندانہ قدم ہوگا۔ میرا مطلب ہے تمہیں سمجھ لینا چاہیے۔ فلیک رول جے گوئن کی اس بات سے سخت ناراض ہے جس میں اس نے میرے بارے میں اعلان کر دیا تھا کہ ہم میں سے ایک شخص کم ہو گیا۔ چنانچہ فلیک رول کہتا ہے کہ اگر یہ سبھی کم ہو جائے تو کیا حرج ہے، ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا، ہم ان سب کو اس وقت موت کے گھاٹ اتار دیں جب یہ ہمیں دریا کے گھاٹ اتاریں۔ ولیم آرنلڈ اپنی بات پر خود ہی ہنس پڑا۔ نصیر بیگ پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا، پھر بولا، اور کیا ہی دلچسپ بات ہے کہ ہم دونوں کی سوچ میں مکمل یکسانیت ہے۔ میں نے بھی اس بارے میں سوچا تھا، لیکن اس لیے نہیں کہ ہمیں واپسی میں کشتی کی ضرورت پیش آئے گی، بلکہ اس لیے سوچا تھا اگر ان کے پاس کوئی ایسی چیزیں ہوتی جو ہمارے کام آ سکتی، جیسے خوراک یا گرم لباس یا ایسا کوئی ذخیرہ جو ہمارے کام آ جائے، تو پھر ان لوگوں کی واپسی زیادہ ضروری نہیں تھی۔ لیکن میں نے بغور جائزہ لیا ہے کہ ان بیوقوفوں کے پاس کچھ بھی نہیں، نہایت غریب اور بے مقصد لوگ ہیں۔ جہاں تک کشتی کا معاملہ ہے، ہمیں واپسی میں اس کشتی کی ضرورت پیش آئے گی، بلکہ جب ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے تو لازمی بات ہے کہ وہاں سے ایک مناسب واپسی کا بندوبست کرنا ہوگا۔ میں فلیک رول کے جذبات کو سمجھتا ہوں، لیکن بیوقوف ملا بھلا عقل سے کیا تعلق ہے، اور بے مقصد زندگیوں سے کھیلنا بیکار ہی ہے، بلکہ ہم ایک نیک کام کیوں نہ کریں۔ وہ کیا؟ ولیم آرنلڈ نے پوچھا۔ اپنی کامیابی کے نیک شگون کے لیے ہم چند انسانوں کی زندگی بخش دیں اور انہیں زندہ واپس جانے دیں، اس طرح خدا ہم سے خوش ہوگا اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ نصیر بیگ کے ان الفاظ پر ولیم کو ہنسی آ گئی اور اس نے ہنستے ہوئے کہا، واہ کیا نیک کام ہے، بالکل اسی لطیفے کی مانند جس میں ایک شیر نے اپنے حلق میں سے پھنسے ہوئے کانٹے کو نکالنے کے لیے لمبی چونچ والے بگلے سے درخواست کی اور اس سے وعدہ کیا کہ اس کے کام کے عوض وہ اسے انعام دے گا۔ بگلے نے لمبی چونچ شیر کے حلق میں ڈال کر اس کا کانٹا نکال لیا تو شیر کو اس تکلیف سے نجات مل گئی۔ بگلے نے کہا، حضور میرا انعام؟ تو شیر نے کہا، بے وقوف، کیا انعام تجھے مل نہیں گیا؟ بگلا حیرت سے بولا، کون سا انعام؟ تو شیر نے جواب دیا کہ تیری چونچ میرے منہ میں تھی، شکر کرو نے میں نے تجھے زندگی دے دی اور اپنا منہ بند نہیں کر لیا، ورنہ تو کہاں ہوتا؟ اس وقت بالکل اسی قسم کی ثواب تم کما رہے ہو۔ مرزا نصیر بیگ کے الفاظ پر جے گوئن اس کے ساتھیوں کی زندگی بچ گئی۔ رات کے آخری پہر جے گوئن نے کشتی ساحل سے لگا دی اور کہنے لگا، یہی وہ مقام ہے جہاں تک کے لیے آپ لوگوں نے کشتی کرائے پر حاصل کی تھی، اپنے سامان کو حفاظت سے اتار لیجئے۔ چنانچہ خاموشی سے سامان ساحل پر منتقل کیا گیا۔ یہاں بھی جے گوئن کے ساتھیوں نے ان کی مدد نہیں کی تھی، لیکن نصیر بیگ کے کہنے پر ہر قسم کے واقعات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ چاروں طرف پھوکا عالم تھا۔ جے گوئن نے ان کا سامان ساحل پر پہنچانے کے بعد کشتی واپسی کے سفر پر روانہ کر لیا اور آہستہ آہستہ ان کی نگاہوں سے دور ہونے لگا۔ نصیر بیگ نے اطراف کے ماحول کو دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں یہاں مگرمچھوں سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہاں اطراف میں پڑے ہوئے پتھر اور مٹی کے تودے پر جو نظر آ رہے ہیں، ان میں سے کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ ان میں مگرمچھ کتنے ہیں۔ ہماری بھوپ آگے تو چڑھ دوڑیں گے اور تاریکی میں ان سے مقابلہ مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ یہاں سے آگے بڑھو، کوئی بہتر جگہ تلاش کرتے ہیں۔ ولیم کے ساتھیوں نے پھرتی سے تمام سامان بار کیا، اسلحہ لوڈ کر کے ہاتھوں میں لیا اور برق رفتاری سے ساحل سے دور چل پڑے۔ مدھم روشنی میں ماحول کا جائزہ لیتے ہوئے لوگ دریا سے کافی دور نکل آئے اور کسی صاف ستھری جگہ کی تلاش میں سرگرداں ہو گئے۔ پھر ایک سمت اختیار کر کے وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں چھوٹے چھوٹے درخت لگے ہوئے تھے، لیکن ان کے درمیان جگہ صاف نظر آ رہی تھی۔ کافی دور تک گھنے جنگل نظر نہیں آ رہے تھے۔ چنانچہ چھوٹی چھوٹی گھاس اور کسی قدر پتھریلی زمین پر سامان رکھنے کے بعد انہوں نے ڈیرا جما لیا۔ فلیک راؤل نے فوراً چائے کا سامان نکال لیا اور خاص قسم کے الیکٹرانک چولہے پر چائے کا پانی رکھ دیا گیا، اور جب تک چائے تیار نہ ہو گئی تمام لوگوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ ویسے بھی کشتی کا سفر اتنا تکلیف دہ نہیں تھا کہ وہ لوگ تھک جاتے۔ ابھی تک انہیں کسی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، جس کی تعریف کرتے ہوئے مرزا نصیر بیگ نے کہا، اور اس میں کوئی شک نہیں ولیم ڈیل کہ تم نے بہترین راستہ کا انتخاب کیا۔ ولیم ہنس کر بولا،
حالانکہ یہ میں نے اپنے تحفظ کے لیے کیا تھا۔ ارے ہاں، ذرا بگ بورڈل کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل تو بتاؤ۔ مختصراً تمہیں بتا چکا ہوں۔ اصل میں میرے دوست، جیسا کہ تم جانتے ہو کہ میری زندگی کی ایک ہی بڑی خواہش رہی ہے کہ اپنی شاہی خاندان کی بیوی کو، جس نے میرے لیے بہت کچھ چھوڑ دیا ہے، وہی ماحول مہیا کروں جو شاہی خاندان کا ماحول ہے، اور جس طرح میں اس کے ذہن سے یہ احساس دور کر دوں اس نے میرے لیے جو قربانی دی ہے وہ اس کی حماقت ہے۔ اس سلسلے میں میرے کچھ دوست، مجھ سے محبت کرنے والے میرے ساتھی رہے ہیں۔ حالانکہ مسٹر بیریلاٹ ایک مذہبی آدمی ہے اور ان کا تعلق کسی بھی اس طرح کے کاموں سے نہیں ہے جو غلط قسم کے لوگ کرتے ہیں۔ پتہ نہیں بگ بورڈل اپنے طور پر کیا کیا ہے، مگر مسٹر بیریلاٹ نے اس کے بارے میں مجھ سے یہی کہا ہے کہ وہ میرا مددگار اور بہت اچھی شخصیت کا مالک ہے، اور اس نے اپنی مستقل رہائش بنگوئی کے جنوب مشرق میں ایک ایسی جگہ رکھی ہوئی ہے جہاں سے وہ افریقہ کے وحشی قبیلوں سے زیادہ فاصلے پر نہیں اور ان کے درمیان نیکیوں کا کام کر رہا ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے ہمارے حق میں برا نہیں ہوگا۔ بگ بورڈل تو صرف ہماری بہتری کے لیے ہمارا ساتھی بنے گا۔ چائے تیار ہو گئی تھی اور فلیک رول نے جگ سب کے ہاتھ میں تھما دیے۔ افریقہ کے اس پراسرار، بھیانک اور ویران علاقوں میں چند افراد کی یہ ٹولی عجیب لگ رہی تھی۔ پھر چائے کے دوران مسلسل گفتگو ہوتی رہی، یہاں تک کہ مدھم روشنی پھوٹنے لگی۔ صبح ہونے میں زیادہ دیر نہیں تھی۔ ولیم آرنلڈ نے مشورہ دیا، نصیر بیگ، اگر یہاں کا ماحول ہمارے لیے اطمینان بخش ہوتا ہے تو میرے خیال میں کچھ گھنٹوں کی نیند لے لی جائے۔ سورج کی تیز کرنیں ہمیں خود جگا دیں گی اور اس طرح ہم تازہ دم ہو جائیں گے، پھر آگے کا سفر کریں گے۔ مجھے تم سے اختلاف نہیں ہے، لیکن ماحول کے بارے میں ہمیں بے خبر نہیں ہونا چاہیے۔ کب اور کہاں سے درندے یا مقامی وحشی نکل آئیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، چنانچہ کسی کو پہرے پر ضرور رکھا جائے۔ فلیک راؤل نے اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے کہا، یہ ذمہ داری مجھے سونپ دی جائے، میں بالکل ہوشیار رہوں گا۔ چنانچہ یہی کیا گیا اور دن کو 11 بجے تک فلیک راؤل کے علاوہ تمام لوگوں نے زمین کے بستر پر آرام کیا۔ اور بالکل صحیح کہا تھا ولیم نے، سورج کی شعاعیں خود انہیں جگا دیں گی اور کسی کو آواز دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سورج کی انیوں کے بھالے جب ان کے جسموں کو لگے تو ایک ایک کر کے سبھی اٹھ بیٹھے تھے۔ فلیک اپنی ڈیوٹی پر مستعد تھا۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد ناشتے کا بندوبست کیا گیا۔ مرزا نصیر بیگ کے انداز میں فوری سفر کے انداز نظر نہیں آ رہے تھے، چنانچہ ولیم بھی آرام سے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ مرزا نصیر بیگ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، پھر بولا، میرا خیال ہے ہم لوگ کافی کامیابی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس کا تو فیصلہ تم ہی کر سکتے ہو ڈیر نصیر بیگ۔ ہاں، اور اب جس طرح میرے اور تمہارے درمیان مفاہمت ہو چکی ہے اور جس طرح ہم مخلصانہ طور پر اپنا کام کر رہے ہیں، مجھے ان سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ راستے ہمارے لیے آسان ہوں گے۔ ایک بار پھر میں اس سلسلے میں تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں حاضر ہوں میری جان، نصیر بیگ نے کہا۔ پورا طریقہ کار کیا رہے گا تاکہ میں اسے اپنے ذہن میں بٹھا لوں اور آئندہ کے لیے راستے منتخب کر سکوں؟ دیکھو، جیسا کہ میں تمہیں تفصیل میں بتا چکا ہوں کہ ہمارے ساتھ نیل کنٹھ میں کیا واقعہ پیش آیا تھا، اس کے تحت یہ سمجھ لو کہ وہ لوگ ایک بار پھر اس کی تیاریاں کر کے چل پڑے ہیں۔ نیل کنٹھ پہنچے اور اس بچی کو نیل کنٹھ کے سائی تھول کے حوالے کر کے وہ مراد حاصل کرے جس سے انہیں خزانہ حاصل ہو جائے۔ اس سلسلے میں اگر میں تم سے کچھ سوالات کرتا چلوں تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ نہیں، تم مجھ سے ہر سوال کر سکتے ہو، نصیر بیگ نے ولیم سے کہا۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ لوگ اس مہم پر چل پڑے ہیں؟ 100%۔ میرے پاس اس کے شواہد موجود ہیں۔ اور کیا تمہیں یہ اندازہ ہے کہ وہ کون سے راستوں سے گزر کر قبیلہ نیل کنٹھ پہنچیں گے؟ دیکھو، اس سلسلے میں وہ یا تو انگولا سے اپنے سفر کا آغاز کریں گے یا زائر یا غابون سے، لیکن کسی طرف سے بھی وہ افریقہ کے اندرونی علاقوں میں داخل ہوں۔ پہنچنا انہیں اسی جگہ ہوگا جہاں سے قبیلہ نیل کنٹھ شروع ہوتا ہے۔ بس راستوں کی آسانیوں کا مسئلہ ہے۔ ہم نے بنگوئی کا راستہ اختیار کر کے بہت ذہانت کا ثبوت دیا ہے، کیونکہ میں ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ آسان راستوں کی تلاش میں سرگردہ ہوں گے۔ حالانکہ صحرائے اعظم میں اسی خاص مرکز تک پہنچنے کے لیے راستوں کی آسانی کا تصور بھی ممکن نہیں کیا جا سکتا، لیکن کوئی حرج نہیں، ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم اس پوائنٹ پر پہنچ جائیں جہاں سے وہ لازمی طور پر ہمیں نظر آ سکیں، اور اس کے نقشے میرے پاس موجود ہیں۔ تمہیں یقینی طور پر ان علاقوں کے بارے میں بہت زیادہ معلومات حاصل نہیں ہوں گی، لیکن ہمیں واقعی بگ بورڈل سے مل جائے تو وہ ہماری رہنمائی کر سکتا ہے، 100% کر سکتا ہے۔ لیکن ایک بات بتاؤ، کیا ہم بگ بورڈل کو اپنے اصل مقصد کے بارے میں بتائیں گے؟ اب اس کا فیصلہ تو تم ہی کر سکتے ہو ڈیر۔ ویسے تمہاری بیری لائٹ سے اس بارے میں کیا بات چیت ہوئی تھی؟ بیری لارڈ کو تو میں نے حقیقت ہی بتا دی تھی۔ کیا بیری لارڈ نے بگ بورڈل کو تمہیں کوئی پرچہ وغیرہ دیا ہے؟ ہاں، بند لفافہ ہے،
نہیں، لفافہ تو ہے لیکن بند نہیں۔ تو پھر لاؤ ذرا اس کا جائزہ لے لیں۔ ویسے کیا تم نے وہ خط پڑھ لیا ہے؟ اتفاق کی بات ہے کہ نہیں؟ وہ خط مجھے دکھانے میں تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیا اب بھی کوئی اعتراض کی گنجائش ہے؟ ولیم آرنلڈ نے خلوص سے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اپنے لباس کے اندرونی حصے سے ایک بادامی رنگ کا لفافہ نکال کر مرزا نصیر بیگ کے سامنے کر دیا۔ مرزا نصیر بیگ نے لفافے سے چھوٹا سا پرچہ نکالا اور اسے بآواز بلند پڑھنے لگا۔ مائی ڈیئر بگ بورڈل، مجھے یقین ہے کہ تم انسانیت کے اس مشن کو کامیابی سے اپنی منزل کی جانب پہنچا رہے ہوگے جس کا تم نے بیڑا اٹھایا تھا، اور میں تمہارے ان الفاظ سے 100% ہی نہیں بلکہ 1000% متفق تھا کہ زندگی میں اگر انسان چند افراد کو راہ راست پر لانے میں کامیاب ہو جائے تو اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ افریقہ کی جھلسا دینے والی دھوپ میں تم نے کچھ لوگوں کو ایسے لوگوں کا ضرور سایہ بخش دیا ہوگا جس سے تمہارا زمین مطمئن ہو جائے۔ میں یہاں خیریت سے ہوں اور زندگی کا مشن پورا کر رہا ہوں۔ ولیم آرنلڈ میرا ایک سادہ لو دوست ہے، کچھ ایسی مشکلات کا شکار ہے جس سے اس کی زندگی تلخ ہے۔ اس کی کچھ آرزو اور خواہشات ہیں اور دولت کی تمام سہر فہرست ہے، لیکن یہ اس لیے اس میں حق بجانب ہے کہ کچھ لوگ دولت کے بل بوتے پر اپنے آپ کو سنوار سکتے ہیں۔ اگر ایک ایسا شخص جو ذہنی طور پر احساس کمتری کا شکار ہے، اگر اپنے مقصد برابری کے لیے اپنی کاوشوں کے ساتھ کچھ حاصل کرنے میں سمجھتا ہو تو یہ کوئی بری بات نہیں۔ یہ افریقہ کے کسی علاقے میں داخل ہو کر قسمت آزمائی کرنا چاہتا ہے، اور یہ کوئی بری بات بھی نہیں۔ اگر یہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا تو اس کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ میں اس سلسلے میں اسے تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ جن جگہوں کی یہ ترتیب بتائے، اگر ممکن ہو تو اس کی جانب اس کی رہنمائی کر دو۔ خزانوں کے حصول کے سلسلے میں رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں۔ اگر اس کے کچھ رقیب اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو تم انسانیت کے نام پر اس کی مدد کرو۔ بس اتنی سی خواہش ہے کہ بشرطے کہ تم قبول کر لو۔ میں امید کرتا ہوں تم میری اس درخواست پر پوری طرح غور کرو گے۔ تمہارے بچپن کا دوست بیری لاڈ۔ مرزا نصیر بیگ نے پورا خط پڑھنے کے بعد مطمئن انداز میں گردن ہلا دی، پھر بولا، معاملہ بالکل صاف لگتا ہے اور یہ اچھے لوگوں کا کھیل ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں بگ بورڈل کے پاس پہنچ کر ہمیں بڑی مدد ملے گی۔ میں اس پرچے کو پڑھ کر بالکل مطمئن ہوں، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں بگ بورڈل کی جانب سفر کرنے میں کون سے راستے اختیار کرنے چاہیے۔ یہاں تک میرے آنے کا مقصد ہی ایسا تو کچھ نہیں تھا۔ یہ ایک اور پرچہ ہے جس میں جگہ بگ بورڈل تک پہنچنے کا نقشہ بنا ہوا ہے۔ ولیم آرنلڈ نے دوسرا پرچہ نکال کر مرزا نصیر بیگ کے سامنے رکھ دیا۔ مرزا نصیر بیگ اس پر بنی ہوئی لکیروں، تیروں کے نشان اور جگہوں کی نشاندہی اور نام وغیرہ دیکھنے لگا، پھر اس میں مطمئن انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، واقعی یہ ایک شاندار طریقہ کار ہے اور میرا خیال ہے بالکل مناسب جگہ پر اترے ہیں۔ ہمیں یہاں سے سیدھا ہی سفر کرنا ہے۔ واہ، یہ تو سب کچھ بہت آسان ہو گیا۔ آؤ میں تمہیں مزید وہ نقشے دکھاؤں جن کے تحت ہمیں کام کرنا ہے۔ بگ بورڈل بے شک ہمارے صحیح راستوں کا انتخاب کرے گا اور ہم نیل کنٹھ تک پہنچ جائیں گے، لیکن نیل کنٹھ ایسے پہاڑوں کے درمیان آباد جگہ ہے جہاں گہری گہری دلدلیں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان دلدلوں کے درمیان درخت بھی اگے ہوئے ہیں۔ کچھ مخصوص راستے اس طرف جاتے ہیں اور یہ مخصوص راستے مجھے معلوم ہیں۔ ان دلدلی پہاڑوں کے عقب میں ایسے بڑے بڑے غار موجود ہیں جن میں ہمیں اپنی رہائش گاہ بنانے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ یہاں کے قیام کے بعد ان لوگوں کا انتظار کریں گے، اور جب وہ قبیلہ نیل کنٹھ میں داخل ہو جائیں گے تو ہم خفیہ طور پر ان کی نگرانی کریں گے اور دیکھیں گے کہ قبیلہ نیل کنٹھ میں ان کا استقبال کیسے ہوتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ولیم بچی کو غائب کرنے کے جرم میں موت کی سزا دی جائے، لیکن میرے پاس ایسے بہترین ذرائع موجود ہیں جن سے مجھے تمام حقیقتیں معلوم ہو سکیں گی۔ میں نے بھی وہاں بہت کام کیا ہے اور اپنے مزاج کے مطابق کیا ہے۔ ایسی لادادار سرنگیں ہیں جن میں سے گزرنے کے بعد ہم چھپ کر نیل کنٹھ کی اس اندرونی علاقوں کی جائزہ لے سکتے ہیں۔ اگر ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے سائت ہول کو مطمئن کر کے ان سے وہ مراد حاصل کر لی ہے تو ہم خاموشی سے انتظار کریں گے، اور جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہم راستے میں ان کا انتظار کریں گے اور ان میں سے کسی کتے کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ ہر ایک کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد ان کے حاصل شدہ خزانے کو حاصل کر لیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہاں ان کے لیے خطرات پیش ہوتے ہیں اور سائت ہول انہیں معاف نہیں کرتا تو وہ انہیں زیر عتاب آ جائیں گے، پھر ہمیں وہاں زیادہ وقت تک انتظار کرنا پڑے گا اور پھر خود وہ خزانہ تلاش کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہماری کاوشیں ذرا مختلف ہو جائیں گی۔ ہمیں خزانہ خفیہ طور پر حاصل کرنا پڑے گا اور ہم خاموشی سے ضرورت پر حاصل کرنے کے بعد، یعنی اتنا جتنا ہم وہاں سے آسانی سے لا سکتے ہیں، واپس چل پڑیں گے۔ یہ دونوں منصوبے میرے ذہن میں ہیں اور ہمیں انہی پر عمل کرنا ہوگا۔
گویا وہاں پہنچنے کے بعد ہماری اصل کوششوں کا آغاز ہوگا۔ یقیناً۔ خیر مجھے اطمینان ہے کہ تم بڑے سکون سے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لو گے۔ مرزا نصیر بیگ مسکرانے لگا، پھر بولا، ہاں کوشش تو یہی کروں گا، باقی سب کچھ اللہ کے حوالے ہے۔ لیکن کہاں تک ہماری تقدیر میں کامیابی لکھی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے۔ یہاں کافی وقت آرام کر لیا تھا۔ پھر جب وہ دوسری صبح کا آغاز ہوا تو ان لوگوں نے آگے بڑھنے کی تیاری مکمل کر لی۔ رفتار اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی تھی کہ ذریعہ سفر کچھ نہیں تھا، لیکن آگے چل کر حالات قابو میں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ وہ لوگ اپنی جانب سے تیز رفتاری سے سفر کرنے لگے۔ ہر قسم کے خطرناک حالات کو مد نگاہ رکھا گیا تھا۔ رات کو بہت دور سے جنگلی درندوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس سے خوفزدہ ہوا جاتا۔ پورا دن سفر کرنے کے بعد وہ گھنے جنگلوں میں داخل ہوئے، اور چونکہ جنگلوں میں قیام نہیں کیا جا سکتا اس لیے رات بھر سفر جاری رہا۔ اور جب سورج نکل آیا تو انہوں نے جنگلوں میں ہی درمیان میں آرام کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ 24 گھنٹے تک پیدل سفر کیا گیا تھا اور آرام کرنا ضروری تھا۔ گھنے درختوں کے نیچے صحرا اعظم کی دھوپ بے اثر رہی، چونکہ دھوپ کے اثرات زمین تک نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ بہرحال سارا دن آرام کرنے کے بعد انہوں نے رات کی تاریکی میں سفر کا آغاز کر دیا۔ اب ذرا محتاط طریقہ کار اختیار کر لیا گیا تھا۔ پھر جب صبح کا سورج نمودار ہوا تو جنگلوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور انہوں نے اپنے آپ کو بھورے پہاڑوں کی سرزمین پر پایا۔ یہ لوگ بلندیوں پر تھے اور نیچے سے ایک درہ گزرتا تھا، لیکن گھوڑوں کی ہنہناہٹ نے انہیں محتاط کر دیا۔ کوئی ادھر سے گزر رہا تھا۔ بلندیوں پر لیٹ کر انہوں نے نیچے درے میں جھانکا تو 60-70 افراد کو گھوڑوں پر سوار پایا۔ گھوڑے برق رفتاری کے ساتھ درے میں دوڑ رہے تھے۔ ان 60-70 افراد میں سے لاتعداد لوگ مقامی تھے، جنہوں نے اپنے جسموں پر کچھ نہیں پہنا ہوا تھا، لیکن زیریں حصوں پر چمڑے وغیرہ کی بنی ہوئی پتلونیں تھیں۔ گویا وہ کسی قدر مہذب تھے، لیکن ان کے مہذب ہونے کی وجہ بھی ایک ان کی سمجھ میں آ جاتی تھی، چونکہ 7-8 افراد امریکن کاؤبوائے کے انداز میں لباس پہنے ہوئے تھے اور غالباً وہی ان کے رہنما بھی تھے۔ تمام کے تمام افراد مسلح تھے اور اپنے آقاؤں کی رہنمائی میں درے کا سفر کر رہے تھے۔ مرزا نصیر بیگ اور ولیم آرنلڈ حیرت اور دلچسپی کی نگاہوں سے انہیں دیکھتے رہے۔ وہ تمام سوار اس درے سے گزر کر کافی دور نکل گئے۔ مرزا نصیر بیگ نے پرتشویش لہجے میں کہا، ہر چند کہ میں ان لوگوں کی صورتیں نہیں دیکھ سکا جو ان سیاہ فاموں کے ساتھ سفر کر رہے تھے، لیکن ان کی سرکشی اور ان کی شخصیت سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ بہرحال وہ خطرناک لوگ تھے اور یقیناً کسی سفید ملک سے تعلق رکھنے والے۔ لیکن ان کے ساتھ مقامی لوگوں کی بھی کافی تعداد تھی اور ان کے ہاتھوں میں دبی ہوئی رائفلیں بتاتی تھی کہ انہیں اسلحے کا استعمال سکھا دیا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ڈھیر ولیم آرنلڈ کے یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ میں تو اس سلسلے میں جس قدر احمق ہوں اس کا تمہیں پورا اندازہ ہے نصیر بیگ، چنانچہ میں اس پر کیا تبصرہ کر سکتا ہوں۔ مرزا نصیر بیگ کی پیشانی پر تشویش کی لکیریں ابھر آئی تھی، پھر اس نے شانے جھٹکتے ہوئے کہا، لیکن ہمیں اس سلسلے میں بالکل پریشانی خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ سرائے اعظم میں کون سے کھیل ہو رہے ہیں، کون کس انداز میں یہاں سرگردہ ہے، کیا کہا جا سکتا ہے۔ ہاتھی دانت کے سوداگر، کھالوں کی تجارت کرنے والے، درندوں کو سپلائی کرنے والے، خزانے کی تلاش میں مارے پھرنے والے بے شمار افراد یہاں سرگرم عمل ہیں۔ میں تو بس ان لوگوں کی تعداد پر غور کر رہا تھا۔ بہت بڑا گروہ بنا لیا ہے ان لوگوں نے۔ چلو خیر، اب تو ہمیں کیا، ہمیں اس درے کو عبور کرنا ہوگا 100%۔ یہیں سے ہم گہرائیوں میں اتریں گے اور پھر سیدھے بلندی کو عبور کر کے آگے بڑھ جائیں گے۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ یہاں کسی سے ٹکراؤ نہ ہو۔ ہم اپنی قوت کو اس وقت کے لیے محفوظ رکھیں جب ہمارا آمنا سامنا کنور مہتاب علی اور سر ہدایت اللہ سے ہو۔ میں ہر طرح سے تمہارا غلام ہوں، ولیم آرنلڈ نے کہا۔ مرزا نصیر بیگ نے اس کے شانوں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، غلام نہیں دوست، چلو اب وقت ضائع نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ چنانچہ سب کے اشارے پر وہ لوگ درے کی ڈھلان عبور کرنے لگے۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔